السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہاں پر تمل ناڈو کرشن گری ڈسٹرکٹ مسلم پور میں موجود ہیں، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں مولانا خلیل الرحمن صاحب ہیں، اور یہ مسجد ہے جس کی تعمیر اللہ کے کرم سے خلیل الرحمن صاحب اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے تفصیلات ان سے بات کریں گے۔ مسجد کا کام بہت کم مسجد کا ادھورا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ یہ مسجد کا ہاؤس ہے، یہ بھی ادھورا ہے، لیکن الحمدللہ ہم پر نماز ہو رہی ہے۔ یہ مسجد کا بیت الخلا ہے، یہاں پر بھی کام ادھورا ہے۔ بالکل مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مولانا، دیکھیے یہاں پر تھوڑا پانی بھی چی رہا ہے بارش کی وجہ سے۔ السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں سید وحید الزماں ہاشمی۔ آج ہم شہر تمل ناڈو میں موجود ہیں، جو کرشن گری ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر تمل ناڈو کرشن گری ڈسٹرکٹ میں ایک مسلم پور بول کر ایک علاقہ ہے، مسلم پور کے نام سے جو جانا جاتا ہے برسوں سے، اب سے نہیں بلکہ 50-60 سال سے جو مسلم پور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ان کی جو مسلم پور میں جو ایک اشرف العلوم مدرسہ ہے، اور اس کے جو بانی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مولانا خلیل الرحمن صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اور ان کے والد محترم جو ہے اسی مسلم پور سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ 1979 میں یہاں پر ایک مکتب شروع کیے تھے اسی مسلم پور علاقے میں، مسلم پور ایریا میں۔ تو مکتب جو ہے بالکل جس طرح وہ چاہتے تھے ویسا نہیں چلا، تو یہ تمل ناڈو چھوڑ کر یہ ممبئی چلے گئے۔ جیسا کہ آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ ممبئی میری جان، انہیں ممبئی میں اندھیری چلے گئے۔ تو پھر وہاں سے جو ہے ہمارے خلیل الرحمن صاحب 1983 میں یہاں پر پھر سے یہاں پر آ کر کچھ لوگوں نے یہاں پر ساتھ دیا، تو یہاں پر زمین لی، جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسجد ہے اور مدرسہ ہے۔ کافی خدمت کو 40 سال سے زیادہ، 40 اور 45 سال سے زیادہ یہ خدمت کو انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں مولانا خلیل الرحمن صاحب۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ مسجد کا ویڈیو دیکھیے، مسجد بھی ادھوری ہے، مدرسے کا کام بھی ادھورا ہے، پھر بھی ادھورا رہنے کے باوجود بھی یہاں پر نماز ہوتی ہے اور دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور یہ مسلم پور جو ہے یہاں پر مسلمان جیسا مدرسہ کھلا، تو یہاں پر اطراف جو 400 لوگ مسلمانوں کے 400 گھر بن گئے، تو یہاں پر اس کو اشرف نگر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چلیے پوچھتے ہیں ہمارے مولانا خلیل الرحمن صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے، کیونکہ ایک اپنی دکھ بھری دل کی آواز سنانا چاہتے ہیں، جس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب عزت بنایا ہے، تو وہ لوگ جو ہے ڈائریکٹ مولانا خلیل الرحمن صاحب جو ہیں، جو چیئرمین ہیں اس اشرف العلوم کے، ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہم اسی سلسلے سے ہمارے مولانا خلیل الرحمن صاحب سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ دوستوں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں تخت پرواز میں رکھتی ہے۔ تو کیا کہیں گے مولانا خلیل الرحمن صاحب، آپ کی دل کی آواز کیا کہتی ہے؟ ماشاءاللہ 45 سالوں سے آپ اس خدمت کو انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم بھائیو اور دوستو، ہمارے سید وحید الزماں ہاشمی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جو ہے کسی سلسلے سے ہم مدرسہ آئے تھے، مدرسے کا ان کو تعارف کرایا گیا۔ واقعی مدرسہ جو ہے نا 35 سال سے یہاں
قائم ہے۔ اس سے پہلے بندہ مکتب شروع کیا تھا مسلم پور جو جامعہ مسجد کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے مجھے جو ہے حالات دو چار ہونے کی وجہ سے میں بامبئی چلے گیا۔ بمبئی میں تقریباً 7 سال میں نے امامت کی۔ وہاں پر امام بھی نہیں تھے مسجد میں، وہ میرے بمبئی جانے کے بعد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر میں بمبئی سے ہی ایک جو ہے مولوی صاحب کو وہاں سے یہاں امامت کے لیے بھیجا، تو وہاں سے میں سلسلہ شروع کیا۔ میرے جو خیر خواہ بمبئی میں جو رہنے والے میرے وہ نور مسجد اندھیری ہے، اندھیری ویسٹ میں، اس کے علاقے کے رہنے والوں نے جو ہے میں نے ان کو فکر دلایا کہ ایک دیہات ہے، چھوٹی سی بستی ہے کرشنگری ڈسٹرکٹ میں مسلم پور کے نام سے، وہاں پر جو ہے کچھ ادارہ میں قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے جو ہے تعاون کیا، انہی کے تعاون سے یہاں پر جو ہے 1 ایکڑ زمین جو ہے خریدی گئی، 80/3 میں جو ہے خرید کر جو ہے بنیاد رکھے حضرت مولانا شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھوں سے بنیاد رکھی گئی۔ تو علاقے کے سارے لوگ تھے اس میں، تو میں کیا کہوں، مسلم پور، ویپن پلی، کرشنگری، اس میں بہت سارے احباب نے اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ مدرسہ جو ہے 80/3 سے جو ہے قائم ہوا ہے، اور دارالاقامہ یعنی باقاعدہ بچوں کو ہاسٹل کے ساتھ جو ہے 1980/7 سے یہاں پر جو ہے تعلیم کا دارالاقامہ کے ساتھ آغاز ہوا۔ الحمدللہ ہمارے علاقے کے بہت سارے بچے بمبئی، بنگلور، مدراس، کرشنگری، اس کے اطراف اکناف کے بچے سو ہمارے ہاں حافظ بن کر جو ہے بہت ساری جگہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ یہ مدرسے میں اس وقت جو ہے 80 طلباء زیر تعلیم ہیں، ماشاءاللہ۔ 80 طلباء جو ہے اس میں ناظرہ کی تعلیم بھی ہے، اور حفظ کی تعلیم ہے، درس نظامی کی تعلیم ہے، ساتھ و ساتھ جو ہے ہمیں عصری تعلیم کی بھی الحمدللہ اس کا بھی انتظام ہو گیا ہے، وہ بھی تعلیم جاری ہے 10ویں تک جو ہے بچوں کو اس علاقے کی جو زبان ہے، ٹیمل ہے، انگلش ہے، میکس ہے، حساب، یہ ساری چیزیں بھی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ان کو باقاعدہ کھانے کا باقاعدہ اچھا بہترین یہاں انتظام بھی ہے، چاہے والدین جو ہے فیس ادا کریں یا نہیں کریں، فی سبیل اللہ یہ قوم کا مدرسہ ہے، وہ الحمدللہ چل رہا ہے 80/7 سے 1980/7 سے مدرسہ یہ دارالاقامہ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک شاخ بھی ہے مدرسے کی جو نسوان مدرسے کے نام سے، وہ مسلم پور گاؤں کے اندر میرا ہی ذاتی مکان، اس کے اندر جو ہے نسوان مدرسے کے نام سے لڑکیوں کا مدرسہ شروع کیا گیا۔ پھر جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے، جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے، پھر گاؤں کے باہر 10,000 اسکوائر فٹ جگہ لے کر جو ہے باقاعدہ لڑکیوں کے لیے، بالغ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وہی مدرسہ الحمدللہ تعمیر ہو گیا ہے۔ اس کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، 60 بچیاں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں پر جو ہے دارالاقامہ نہیں ہے، کچھ اور کام بھی اس میں باقی ہے، 4 دیواری کا کام باقی ہے اور کچھ کام باقی ہے، مگر صبح میں بچیاں 8:30 بجے آتی ہیں اور شام میں 4:30 بجے بچوں کو چھٹی دے دیتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا بچیاں خود لے کر آتے ہیں۔ اس طرح سے یہ جو پورا جو علاقہ ہے غریب علاقہ ہے، مزدور علاقہ، مزدوری کرنے والے لوگ جو ہے ان کے بچوں کو پڑھانا، سکھانا، لکھانا، ایک دراز عمر زمانے سے یہاں پر جو خدمت انجام ہو رہی ہے۔ ہمارے جو مہمان خصوصی یہاں جو تشریف لائے، انہوں دیکھ کر بہت ہی زیادہ انہوں نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے توجہ کی، فکر کی کہ واقعی اس مدرسہ جو ہے ان تمام چیزوں کے لیے اہل ہے، اس کی خدمت کرنا چاہیے۔ تو دوستو بھائیو، ماہانہ مدرسے کا جو خرچ، جو 2 مدرسے ہیں ہمارے، دارالاقامہ کا مدرسہ بھی ہے، ایک جو ہے لڑکیوں کا مدرسہ بھی ہے روضۃ النسوان کے نام سے، یہ 2 مدرسوں کا ہر مہینہ 2.25 لاکھ روپے ماہانہ خرچ ہے، اسٹاف کی تنخواہیں ہیں، اور جو ہے ساتھ میں بچوں کا کھانا پینا، رہنا سہنا، یہ سارا نظم ہے۔ 8 اساتذہ ہیں یہاں پر خدمت کرنے والے، یعنی پکاتی اور واچ مین اور حساب وغیرہ، مدرسے کا اکاؤنٹنٹ، یہ سب ملا کر جو ہے اتنا اسٹاف ہے۔ جو لڑکیوں کا جو مدرسے میں 4 استاد بھی آئے ہیں، وہاں ایک خادمہ ہے ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے، پڑھانے لکھانے سکھانے کے لیے۔ تو یہ سارے کام ہیں۔ یہ مدرسہ بڑے مجاہدے کے ساتھ جو ہے شروع ہوا ہے،
اور مسجد کا کام ہمارا جو ہے نامکمل ہے، اس کے اندر مینارہ بھی نہیں بنا ہے، اور جو ہے اوپر کا چھت جو ہے بہت دن ہو گیا، تقریباً 30 سال کے قریب ہو گیا، اوپر چھت جو ہے ذرا تھوڑا سا ویک ہو کر پانی گرتا رہتا ہے، پانی گر رہا ہے اس میں، زوردار بارش رات کو ہو گئی تھی، اور بازو کچھ حصہ جو ہے ہمارا نامکمل تھا، وہ بھی جو ہے اس کو ابھی مولڈنگ کیا گیا ہے، اس کا کام بھی باقی ہے۔ مدرسے کے اندر کا بھی کام ہے، مدرسے میں نیچے کمرے ہیں 8 کمرے ہیں، اوپر بھی 5-6 کمرے ہیں، وہ بچوں کا آرام گاہ بھی ہے، اس میں جو ہے بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اساتذہ کو بھی آرام گاہ ہے، مہمان کمرہ ہے، یہ سارا نظم مدرسے کے اندر رکھا گیا ہے۔ مگر مدرسہ دیہات میں ہونے کی وجہ سے بہت ہی ہمیں مجاہدے کے ساتھ مدرسہ جو ہے سال کے آخر میں قرض لینا پڑتا ہے، 2.5-3 لاکھ روپے قرض لینا پڑتا ہے، پھر جو ہے وہ پھر ادا کرتے کرتے پھر جو ہے ہمارا جو ہے سرمایہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے مدرسہ ایک بہت ہی مجاہدے کے ساتھ، یہ باقاعدہ مدرسے کے اندر علماء کرام کی سرپرستی سے باقاعدہ ایک شورا کمیٹی ہے، مدرسے کا جو ہے ایک عملہ ہے، ان کی نگرانی میں یہ مدرسہ چلتا ہے۔ اب اکثر یہاں پڑھنے والے بچے جو ہے دیہاتوں کے، ادھر ادھر کے غریب غربا، ایسے بچوں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، تو اس لیے میں آپ لوگوں سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مدرسے میں اس وقت جو ہے مسجد کا کام تقریباً 5 لاکھ روپے کا کام تقریباً آ کر آپ معائنہ کریں تو معلوم ہوگا، تو بہت سارا کام ہمارا باقی ہے۔ اور جو ہے مدرسے میں جو ہے دارالاقامہ ہے، بچے جو ہے جہاں پڑھتے ہیں، اور جو کلاس درسگاہیں ہیں اس میں بھی ہمارا کام باقی ہے، تقریباً 5 سال سے جو ہے چونے رنگ کا کام نہیں ہوا ہے، اور بھی کچھ دیواروں کا کام باقی ہے، پتھر کا کام باقی ہے، ٹائلز کا کام ہے، یہ بہت سارے اس طرح سے کام ہیں۔ اگر آپ جو ہے مدرسے میں خود تشریف لائیں گے، مدرسے کا معائنہ کریں گے، تو یہ ثواب جاریہ ہے، یہ ہمیں یہاں جو کچھ بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی نوازیں گے، خیر و برکت سے نوازیں گے، آخرت میں اس کا بہت بڑا بدلہ ہوگا۔ ایک بچہ بھی ہمارے طرف سے حافظ قرآن ہوگا، ایک بچے کی بھی زندگی بن گئی، یہ بچہ جو ہے علم دین سے آراستہ ہو گیا، یہ ہمارے آخرت کی کمائی ہے۔ تو اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں مدرسے کی طرف جو ہے توجہ فرمائیں، اور اگر ہمارے پاس مالی تعاون ہوگا تو اور زیادہ مدرسے کو ہم ترقی کر سکتے ہیں، بچوں کو دور سے دراز سے بچوں کو لا کر اور بھی ان کو ہے نا علم دین سے آراستہ کرا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور حضرت یہ علاقے کا نام، یہ ایڈریس پورا بولیے۔ یہ علاقہ جو ہے یہ مسلم پور ہے، مدرسہ اشرف العلوم مسلم پور، اور جو ہے ضلع کرشنگری، ضلع کرشنگری، اور اشرف العلوم مسلم پور، اور جو ہے مدرسے کے نام سے اس کو اشرف نگر رکھا گیا ہے۔ پہلے یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، جہاں مدرسہ بنا ہے پورا بنجر علاقہ تھا، ایک 8-10-12 گھر تھے، ابھی تقریباً 100 مکانات مدرسے کے اطراف میں ہو گئے ہیں۔ اس کے اور آگے جائیں گے، جہاں پہلے ہمارا مکتب شروع ہوا تھا، مدرسے سے 1 کلومیٹر دور پر جو ہے مسلم پور بستی ہے، وہاں پر جو ہے 350 مکانات ہیں، اور ایک محلہ ہے سید نگر، وہاں بھی جو ہے 50-60 مکانات ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے علاقے میں جو ہے علاقے کے ہی بچے بہت سارے یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں۔ اور آپ کا موبائل نمبر بولیے حضرت۔ میرا نمبر 9424613555۔ اور اس میں آپ کا گوگل پے، فون پے سب ہے؟ ہاں، فون پے ہے میرا، اسی نمبر پہ؟ ہاں، فون پے ہی ہے، اسی نمبر پر ہے جی۔ اور مدرسے کا جو ہے باقاعدہ اکاؤنٹ بھی ہے، اس میں کیا وہ بینک آف بروڈا کے نام سے کرشنگری میں ہمارا بینک کا کھاتہ ہے مدرسے کے نام سے۔ جی۔ اور یہ بالکل آپ کی مسجد میں پانی، کل رات میں بارش آنی، ہم کل رات یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں، تو بارش آنے کی وجہ سے بالکل پانی چہ رہا ہے، تو آپ مسجد کے کام کو بھی کم سے کم تھوڑا تو مکمل کرنا چاہیے۔ نہیں، کوشش برابر ہو رہی ہے حضرت، مگر کیا ہے ہمارے وہی مدرسے کے جو ہے ہمارے پاس مالیت نہ ہونے کی وجہ سے، اچانک بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے پورا چینے شروع ہو گئے، بارش گرنے لگی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، آپ جیسے مخلص مربی حضرات اگر ہمارا تعاون کریں گے، یا تو خود بخود آ کر یہاں معائنہ کر کے ہے نا کچھ کام کر کے دے دیں، تو بہت بڑی مہربانی ہوگی، بہت بڑا آپ کی طرف سے خیر ہوگا۔
اور اس مدرسے کو آپ کہہ رہے تھے کہ 1983 میں اس جگہ کو آپ خریدے، تو اس سے پہلے یہاں پر اس علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا؟ اس علاقے میں کوئی دور دور تک کوئی مدرسہ نہیں. سیلم میں مدرسہ، دھرمپوری میں مدرسہ تھا، اور جو ہے وانمباڑی کی طرف مدرسہ، مگر اس علاقے میں کرشنگری ہے، ہوسور ہے، اور یہ دکنی کوٹا، اس علاقے میں ہمارے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. اور اسی فکر سے جو ہے مدرسے کی یہاں بنیاد رکھی گئی، تعلیم کا آغاز کیا گیا، تاکہ یہاں پر جو ہے بچے آ کر جو ہے علم کے پیاس بجھا سکیں. اور ماشاءاللہ بہت سارے طلبہ یہاں سے حافظ قرآن، عالم، مولوی بن کے نکلے ہیں. الحمدللہ ہمارے مدرسے سے بہت سارے بچے حافظ قرآن بن کر اپنے اطراف اکناف کے جتنے بستیاں ہیں، جیسا کرشنگری شہر ہے، ویپن پلی ہے، اور کچھ بچے ہمارے بمبئی میں بھی ہیں، کچھ بچے بنگلور میں ہیں، سب جگہ ہے نا اپنی یعنی مساجد میں خدمت انجام دے رہے ہیں. کچھ مدرسوں میں بھی جا کر جو ہے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. ماشاءاللہ دوستوں، ابھی آپ نے ہمارے مولانا خلیل الرحمن صاحب کی دل کی آواز سنی. جیسا کہ میں نے کہا، ہم تمل ناڈو کشن گری ڈسٹرکٹ مسلم پور علاقے میں موجود ہے، جہاں پر اشرف العلوم کے نام سے ایک بہت بہترین مدرسہ اور مسجد ہے، جس کی بانی مولانا خلیل الرحمن صاحب ہیں. اور جیسا کہ آپ اس مسجد کو دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے، ادھر دیکھو بیٹے، ادھر پیچھے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسجد میں جو ہے ابھی ظہر کی نماز ادا ہونے والی ہے. اس مسجد میں جو ہے بالکل ابھی کیا ٹائم ہو رہا ابھی، تو بالکل ابھی 11:15 ہونے والے ہیں. تو 15 منٹ ہیں، تو ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے جو اس مسجد میں پھر سے پانی کو ہٹایا جائے گا اور یہاں پر ظہر کی نماز ادا کی جائے گی. تو اس طرح جو ہے یہاں پر مسجد اور مدرسے کا کام ادھورا ہے. تو میں نے مولانا سے جب پوچھا تو آپ لوگوں نے بھی سنا کہ ان کے پاس بالکل مالی حالت نہیں ہے جس میں وہ اپنے خرچ سے، اپنے تعاون سے جو ہے ابھی اس مسجد کا کوئی بھی کام کر سکیں، کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ تھا سب خرچ ہو چکا ہے، بلکہ ان کو ادھار لینا پڑ رہا ہے. تو بس میری ایک گزارش ہے کہ مولانا کا جو نمبر انشاءاللہ آپ ڈسپلے پر دیکھیں گے، ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کیجئے. اور صرف بنگلور سے یہاں پر آنے کے لیے 100-125 کلومیٹر ہے، 2.5 یا 3 گھنٹے کا راستہ ہے. اگر کار میں آئیں گے تو ڈائریکٹ آ کر ان سے ملاقات کیجئے اور معائنہ کیجئے کہ یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے. جیسا کہ دوستوں، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، خدمت خلق سے ملتا ہے خدا. تو دوستوں، ایک بات میرے ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی. جیسا کہ کوئی بھی اللہ پاک جہاں کہیں بھی مسلمان کے گھر آباد ہو رہے ہیں، جیسا کہ لوگ 2-2, 3-3, 4-4 فلور کی بلڈنگیں، 5-5 فلور کی بلڈنگیں بن رہے ہیں، پایا پڑ رہا ہے، آرکیٹیکٹ ڈیزائن ہو رہا ہے، بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے جن کو نوازا ہے. اگر جو لوگ اپنے مکانات جو بنا رہے ہیں، جو بہترین مکان جو بنا رہے ہیں، جو 4-4, 5-5 فلور کی بلڈنگ بنا رہے ہیں، نئے طور سے بنا رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، یہ خریدنے کے وقت جو ہے اگر یہ لوگ دل میں ایک ارادہ کر لیں کہ آج میں اپنے رہنے کے لیے ایک مکان بنا رہا ہوں، آج اس مکان بنانے کے وقت ایک نیت کر لیں کہ اپنے دل سے یہ پیسہ جو میں اپنے گھر پر ہی خرچ کر رہا ہوں، بلکہ اگر کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ جیسا کہ کوئی 1 کروڑ کا مکان بناتا ہے تو اس کے لیے اور 5-10 لاکھ جب بڑھ جاتے ہیں تو اپنے گھر کو خرچ کرنے کے لیے اس کو کوئی حرج نہیں لگتا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر اسی طرح جب اپنا مکان بنا رہا ہے، مکان خرید رہا ہے، کروڑ روپے کا، 50 لاکھ کا، 2 کروڑ کا، اس پر نیت کر لیں کہ میں اپنے مکان بناتے ہوئے کسی اللہ کے گھر کو، جہاں پر اللہ کے دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں پر کوئی حافظ قرآن بن کے نکل رہا ہے، جو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے کہ مجھے اس دل کو پسند کرتا ہوں، اس شخص کو پسند جس کے سینے میں قرآن ہے. تو اگر اپنے مکانات خریدنے سے پہلے ایسی جگہ پر بلکہ پیسہ آپ ٹرانسفر نہ کریں، ڈائریکٹلی ان سے آ کر کانٹیکٹ کریں، معائنہ کریں، اپنا وقت لگا کر اگر 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ جتنا بھی اللہ آپ کو نوازا ہے اس کے صاحب استطاعت کے حساب سے اس پیسے کو آپ یا تو جوڑ لیں کہ یہ پیسہ جو ہے میں اپنے گھر کے لیے استعمال کیا ہوں. تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ مدرسے کو دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، تو تھوڑا سوچ میں پڑ جائے اتنا کیوں دوں. آپ یہ سوچئے کہ یہ پیسہ میں نے اپنے گھر کے ٹائلز کو استعمال کرنے کے لیے، اپنے انٹیریئر کو سجانے کے لیے خرچ کیا ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ اپنے ٹائلز کو. اگر یہ سوچ کر اگر کوئی مسلمان
اپنا ذاتی مکان لینے سے پہلے اگر جو بھی مدرسے ہیں سارے ہندوستان میں جہاں کہیں پر بھی مدرسے ہیں، کوئی بھی ایک مدرسے کو، یہ مولانا خلیل الرحمان صاحب کا ہی مدرسہ نہیں، اگر ان کی دل کی آواز سننے والے، ہمارے اس نیوز چینل کو سننے والے اگر یہ جا کر بھی ان کو ڈائریکٹلی ان کو بھی اگر کانٹیکٹ کریں گے تو انہی کے مدرسے کو، انہی کی مسجد کو جو اللہ کے کرم سے بنائی گئی ہے اس کو بھی آباد کریں گے تو الحمدللہ۔ لیکن جو لوگ گھر لینے سے پہلے، گھر لیتے ہوئے اگر یہ سمجھ کر تعاون کریں کہ یہ پیسہ میں انٹیریئر پہ سجا رہا ہوں تو یہ پیسہ ان کی آخرت کے لیے سنور جائے گا، کہ اگر یہ پیسہ جو ان کی آخرت بنا دے گا، کیونکہ یہاں پر جو بھی بچے حافظ قرآن بنیں گے، بچیاں حافظ قرآن بنے گی، یہاں پر جو بھی لوگ کھائیں گے پئیں گے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل دے گا۔ مولانا کا جو گھر ہے وہ بھی سیٹ کا گھر ہے، جو وہ بھی گھر مکانات گھر نہیں ہیں۔ اور ایک بات مولانا خلیل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو گھر ہے، جو ماشاءاللہ 40 سال سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، یہ 30 سال سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، اور مدرسے میں بھی رہتے ہوئے اس گھر میں 30 سال سے رہ رہے ہیں۔ یہ گھر بھی ان کا جو ہے سیٹ کا گھر ہے، کوئی مولڈ کا، کوئی فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، 3 فلور کی عمارت کا گھر نہیں ہے، بلکہ مولانا خلیل الرحمان صاحب جو ہیں اپنی خدمت کو انجام دیتے ہوئے کبھی اپنے گھر کو بھی سجایا نہیں، بلکہ یہ اپنی آخرت سجانے میں لگے ہوئے ہیں، بلکہ لوگوں کو، بچوں کو تعلیم دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ بس میری آپ سب لوگوں سے، جو لوگ میرے اس دل کی آواز کا نیوز چینل دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک بھی دیکھ رہے ہیں تو اگر وہ اس لنک کو اگر فارورڈ کریں گے، جس کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو جو لوگ اسپیشلی جو گھر لیتے ہیں یا اگر گھر بھی نہیں لے رہے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، وہ کچھ بھی مولانا سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں۔ اس میں کوئی چھپا چھپی کی بات نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی ان کو مال غنیمت ملے، اس میں کسی کا ایڈجسٹمنٹ ہے، چندہ لانے والے کا ایڈجسٹمنٹ، کوئی اس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ ڈائریکٹ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی اللہ کے کرم سے، اللہ کے دیوے مال میں سے ان کو ڈائریکٹلی آپ پہنچا سکتے ہیں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ بس میں یہاں پر اپنے دوست سید خلندر عرف صالحہ صاحب کے ساتھ کل رات بھر یہاں پر آیا تھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تھوڑا تمل ناڈو جا کے آنا ہے، کچھ ضروری مولانا سے ملنا ہے، کچھ ضروری کام ہے، اگر آپ آ جائیں گے میرے سفر میں تو آپ میرے ہم سفر رہیں گے اور میرے کو تھوڑا اچھا لگے گا۔ تو میں ان کے ساتھ آیا تو یہاں پر دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے، ایک مسجد ہے، جہاں پر مسجد کا بھی کام ادھورا ہے، جس میں پانی چیرا ہے۔ تو میں نے میرے دل کی آواز کہہ رہی تھی کہ اس کی پوری ایک سٹوری بنا کر آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ آپ لوگوں کا یہاں پر جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ لوگ تعاون کر دیں، تو آپ لوگوں کو اللہ پاک بہت نوازے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو خیر کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور یہ جو ہے مدرسہ جو ہے جہاں پر دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کے کلام کو سینے میں بسایا جاتا ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ مولانا صاحب کو اللہ پاک خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، لمبی عمر کے ساتھ رکھے، جو بہترین خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ اور پھر سے میں ایک بار گزارش کروں گا، جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، جا کے یہی مدرسہ نہیں بلکہ دنیا کے کسی کونے میں پر بھی، کسی ہمارے ہند کے کسی کونے پر بھی، ہمارے اس پیارے بھارت کے کسی کونے پر بھی جا کر ایسے مدرسوں کو سامنے کھڑ کر اپنا جان اور اپنا مال، اپنا وقت لگا کر، اپنا پیسہ لگا کر آباد کریں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو آباد کرے گا اور آپ کا ٹھکانہ جنت رہے گا۔ کیونکہ جو اللہ کے گھر کو آباد کریں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا تو فانی ہے، پانی کا بلبلہ ہی۔ اگر آج تیری باری ہے تو کل میری باری ہے، سب کو ایک دن جانا ہے۔ موت سے کون بچا ہے؟ موت سے کون بچا ہے؟ آج کس کی باری ہے؟ اگر آج تیری باری ہے تو کل میری باری ہے۔ تو میری ایک شعر ہے حضرت، اے موت نہ ڈرانا مجھ کو زندگی کا بہانہ دے کر، اے موت نہ ڈرانا مجھ کو زندگی کا بہانہ دے کر، ہم تو استقبال میں کھڑے ہیں میرے پیارے اللہ سے ملنے کے لیے، میرے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، پنجتن پاک سے ملنے کے لیے، مولا علی سے ملنے کے لیے، غوث و خواجہ سے ملنے کے لیے۔ اے موت نہ ڈرانا ہم کو زندگی کا بہانہ دے کر، ہم تو استقبال میں کھڑے ہیں تجھ سے ملنے کے لیے۔ بس مرنے سے پہلے اللہ پاک جو فرض اور قرض ہے وہ ادا ہو جائے، اتنی تو مہلت دے کے تاکہ ہم دنیا میں اپنے فرض کو اور قرض کو ادا کر سکیں۔ تو دوستوں بس یہی میری دل کی آواز ہے، میں نے دل کی آواز تھوڑی سی طویل کر دی اس مدرسے کو لے کر۔ اللہ پاک نے جب دل میں ایک بات ڈالی، جیسا کہ لوگ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں ایسا ان مسجدوں کو اور مدرسوں کو سجائیں، اور بالکل یہ نیت کریں کہ یہ پیسہ میں اپنے گھر کو خرچ کر رہا ہوں۔ اگر آپ سوچیں گے کہ میں مدرسے کو خرچ کر رہا ہوں تو تھوڑا تکلیف ہوگی، اتنا کیوں دوں، تھوڑا دیں گے۔ آپ سمجھو کہ میرے گھر کے انٹیریئر کو خرچ کر رہا ہوں، تو تب آپ دل کر کے ایسے مدرسوں کو آباد کر دیں گے۔ مدرسے کے مکانات بھی اساتذہ کو ساتھ
اساتذہ کرام کو بھی مکانات گھر نہیں ہیں، یہاں بڑی تنگی کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہاں پر جو اساتذہ اسٹاف ہے ان کو کم سے کم 7 مکانات بنانے کی ضرورت ہے، گھر بنانے کی ضرورت ہے، اس کے پوری توجہ فرمائیں۔ دیکھیے دوستوں، پھر سے حضرت نے اپنے دل کی آواز پیش کی۔ یہاں پہ جو اساتذہ اکرام ہیں وہ بڑی تنگی کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں بڑی تنگی کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، ان کو رہنے کے لیے خصوصی یا صحیح مکان بھی نہیں ہے، بلکہ بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں، جیسا کہ مولانا نے بھی بڑے مجاہدے کے ساتھ اس مدرسے کو اور مسجد کو آباد کیے 40 سال پہلے، تو اسی طرح ابھی جو اساتذہ اکرام ہیں جو 2024 میں جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی مجاہدے کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، جن کو گھر کی سہولت نہیں ہے، بہت ایڈجسٹمنٹ میں پڑھا رہے ہیں۔ تو بس آپ لوگوں سے عاجزانہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو ہو سکے آپ اللہ کے کرم سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس مدرسے کو تعاون کریں، یہی میرے دل کی آواز ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں جو بھی یہاں پر 1 روپیہ اور وقت لگائیں گے، اللہ آپ کے گھروں کو اور آباد کر دے۔ جو آپ 1 پراپرٹی لینے سے پہلے یہاں پر آئیں گے تو اللہ آپ کو 5 پراپرٹیاں ایسی دلائیں، اور اللہ پاک ہمارے مولانا صاحب کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، لمبی عمر کے ساتھ رکھے، جو اس پیاری خدمت کو انجام دے رہے ہیں، جو اللہ کے کلام کو بچوں کے سینوں میں اتار رہے ہیں۔ اور یہی میں کہتے ہوئے اپنی دل کی آواز کو سب لوگوں کو، جو ہمارے چینل دیکھنے والوں کو، سب لوگوں کو دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب لوگوں کو خوش و آباد رکھے، سلامت رکھے، لمبی عمر کے ساتھ رکھے۔ انشاءاللہ دوستوں ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ۔ خدا حافظ، السلام علیکم، جے ہند، جے کرناٹکا۔ یہ مدرسہ ہے جو ادھورا ہے، شعبہ حفظ، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں۔